یہ بہت سے لوگوں نے سوال پوچھا ہے سیدہ عائشہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے فرق کا۔ ہوا یہ ہے کہ عربی زبان میں بھی اعداد ایسے ہی بولے جاتے ہیں جیسے انگریزی میں ہے، یعنی اردو میں ہم کہتے ہیں 22 تو 1 ورڈ بن جاتا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں 22 تو 2 لفظ بن جاتے ہیں۔ کسی جگہ پر 6 اشر میں سے اشر گر گیا ہے اور بس اس کے بعد کہانی چل پڑی 6 سال 6 سال 6 سال، یعنی 16 سال یا 19 سال کو اگر لکھنا ہو تو عربی میں اسی طرح 2 لفظ ہوں گے، 9 اشر 6 اشر، یہ صورتحال ہوئی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 6 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ حالانکہ یہ روایات راوی کا بیان تھا، رسول اللہ کا فرمان نہیں تھا۔ ایک راوی کا بیان ہے، راوی سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ روایت یعنی مشہور ہے کہ ان کی 6 سال کی عمر میں جو نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اب اس کو جو ہے 6 سال کو 16 سال میں اور 9 سال کو 19 سال میں بدلنے کی بہت سے لوگوں نے کوشش کی۔ اب یہ جو روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ بذات خود وہ بیان فرما رہی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، تو ان پر کیسے جھوٹ کے احتمالات نکال سکتے ہیں؟ جبکہ وہ دوسرے نمبر پر وہ صحابیہ ہیں کہ جن کی دوسرے نمبر پر روایت آتی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ تقریباً 18 سندوں کے ساتھ مختلف احادیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو آپ کس راوی کو جھوٹا کہیں گے، کس راوی پر یہ جھوٹ کا احتمال نکالیں گے کہ انہی کے زمانے میں جب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہونے لگا تو اس وقت بہت سے لوگ مشرکین تھے، جو کافر تھے، ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ اپنے منہ بولتے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو بھائی کوئی کلچر مانے یا نہ مانے، اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے سب سے بڑا ہوگا۔ تو اس وجہ سے اب وہ اس وقت اعتراض کیا۔ اگر اعتراض ہوتا لوگوں کو تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر کیوں اعتراض نہیں کیا؟ یعنی جب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو وہاں اعتراض کیا، اللہ نے کا حکم نازل کیا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، سارے خاموش ہو گئے۔ اور یہاں پر جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، جبکہ وہ اس ٹوں میں تھے، اس فکر میں تھے کہ کس طرح ہمیں جو ہے ایسی کمزوری ملے، اعتراض ملے جس کے ذریعے ہم دین کو کمزور کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بات آئے۔ بہت سے لوگ ایسے موجود تھے لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس زمانے کے اندر ایک کلچر موجود تھا کہ 9 سال کی عمر کی لڑکی بالغہ ہو جاتی ہے یا 9 سال کی عمر کی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس روایت کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہی ہیں، اور یہ روایت تقریباً 18 سندوں سے مروی ہے سیرت اور حدیث کی کتابوں میں، اور جن کو بذات خود بیان فرما رہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تقریباً 12 حدیثیں ہیں، 12 سندوں سے ہیں، اور جبکہ باقی جو 6 ہیں وہ دیگر صحابہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو روایت ہے یہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور اس بات پر بھی اجماع ہے مورخین کا، محدثین کا، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے 6 سال کی عمر میں ہوا اور 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی۔ کہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو جو صحیح دین ثابت ہے صحیح روایت سے، تواتر کے درجے کی روایت سے، ہم ان کو بدل نہیں سکتے کسی کے لیے۔ ترمذی اور بیہقی یعنی سنن الکبریٰ بیہقی میں روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ 9 سال کی لڑکی وہ بلوغت تک پہنچ جاتی ہے، 9 سال کی لڑکی کو عورت کہتے ہیں، وہ بالغہ ہے۔ اس لیے یہ جو اعتراض بن گیا اور اس کو اعتراض بنا کر ہمارے جیسے گاندھی صاحب نے اس بات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، اور بہت سے لوگوں نے کہا جی غلطی ہو سکتی ہے، 6 کی بجائے 16 تھا اور 9 کی بجائے 19 تھا، یہ ان کا غلط ذہن ہے۔ اس سے اگر اس بات کو آپ لیتے ہیں تو یہ بات آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ بات آئی کہ تمام محدثین پر کہ ان سے غلطی ہوگی، جبکہ ایک ایک راوی پر بحث موجود ہے کتابوں کے اندر، اسماء رجال کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور حدیث کے ایک ایک لفظ پر اگر ایک حرف بھی کہیں سے داخل ہو رہا ہے اس پر مستقل طور پر محدثین نے بحث کی ہے، یہ متن کا جز ہے یا نہیں ہے، حدیث کے متن کا جز ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی بات جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں خود بتا رہی ہیں اس میں غلطی ہوگی، اور پھر آگے ناقلین سے غلطی ہوگی، اور پھر ایک سے نہیں سب سے غلطی ہوگی، اور یہ کسی روایت میں غلطی ہوگی۔ حدیث سے انکار کرنا یہ اگر صراحت نہیں کر رہے، لیکن اس طرح تو معلوم ہو رہا ہے
اللہ نے قرآن اور حدیث کی ذمہ داری لی ہے، آج نہیں تو کل آپ اس سے گر جائیں گے۔ اب جیسے ہندوستان کے اندر اس ہندو عورت نے گستاخی کی اور یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموس پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر انہوں نے اشکال اٹھائے اور انہوں نے گستاخی کی، ہم بجائے یہ کہ ان کی تائید کریں، ہم ان کا بائیکاٹ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، اور ناموس رسالت کی بھی ذمہ داری ہم پر ہے، اور ساتھ ساتھ ناموس صحابہ اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموس کی ذمہ داری بھی ہم پر بنتی ہے۔ اور ان صحیح احادیث کا جو ذخیرہ ہے، ان پر کوئی اگر یعنی کہ اعتراض کرتا ہے یا ان کے اندر یہ اشکال پیدا کرتا ہے کہ یہ تاریخی روایت ہیں کہ یہ جو ہے ان کے اندر اتنی ویلیو نہیں ہے، ان کے اندر دونوں چیزوں کا استعمال ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا واحد دین ایسا ہے کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے وحی متلو کا یعنی قرآن پاک اللہ رب العزت نے جس طرح اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اس کی حفاظت کی، اسی طرح وحی غیر متلو یعنی احادیث مبارکہ ان کی بھی اللہ رب العزت نے ذمہ داری لی اور ان کی حفاظت کی، اور وہ محدثین کی شکل میں کی۔ محدثین نے محنت کی، ایک ایک راوی پر محنت کی، ایک ایک حدیث کے لفظ پر محنت کی، اور بہت سے لوگ جو دین کے دشمن تھے انہوں نے حدیث کے اندر جب من گھڑت روایات کو داخل کیا، جب انہوں نے موضوع روایت کو داخل کیا، تو ان کو ان محدثین نے محنت کر کے علیحدہ کیا اور صحیح حدیث ذخیرہ کو ایک طرف کیا، اور یوں کر کے ہمارا دین بالکل خالص ہو کے سامنے آ گیا۔ تو جو واسطے اگر آپ کہتے ہو کہ جھوٹ اور سچ کا احتمال ہے، تو وہی واسطے ہیں جن کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچا ہے۔ تو اگر آپ احادیث کے اندر یہ راوی پر اگر مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں بہت سے راوی جھوٹے ہوتے ہیں، ان کو محدثین نے علیحدہ کر دیا، لیکن صحیح راویوں پر اگر یعنی جیسے صحابہ کرام بتاتے خود ہے، ان پر اگر آپ جھوٹ اور کس کا احتمال نکالنے لگ جائیں تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تو یہ وہی صحابہ ہیں کہ جنہوں نے، یا وہی اکثر راوی ہیں جنہوں نے قرآن پاک ہم تک پہنچایا، وہی صحابہ ہیں۔ تو پھر آپ قرآن کو آپ جھٹلائیں گے، اس کے اندر بھی آپ احتمال نکالیں گے، تو اس طرح ہر دین کے ہر جز کے اندر وہ احتمال نکل جائے گا۔ لہٰذا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اور یہ رخصتی بذات خود نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلکہ یہ جو نکاح ہوا ہے انہوں نے خود پیشکش کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب ان کی یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے مناسب سمجھا کہ یہ جو ہے اس قابل ہو گئی ہیں کہ یہ اپنے خامد کے پاس جا سکتی ہے، تو بذات خود وہ چھوڑ کے آئی وہاں پہ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو لہٰذا یہ صحیح درجے کی روایت ہے، تواتر کے درجے کی روایت پہنچی ہوئی ہے، اور جو ہے جن لوگوں نے گستاخی کی ہے ہم ان کو جس طرح عرب ممالک نے بائیکاٹ کیا، اس طرح ہم بھی ان کا بائیکاٹ کریں، اور انڈیا کے جو پروڈکٹس ہیں یا جیسے ان کا چینل چل رہے ہیں، فلمیں دکھاتے ہیں، دیگر چیزیں دکھاتے ہیں، ہم ان سب سے بائیکاٹ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو گستاخی ناموس رسالت کا تحفظ کرتے ہوئے، ناموس ازواج مطہرات کا تحفظ کرتے ہوئے ہم دینی ثبوت دیں اور دین کا حق ادا کریں، اور ان کے اندر جو شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں ہم ان سے بچیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔